نماز جو کہ بہت ضروری ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے ضروری، لیکن ہمارا علم اتنا کم ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں صحیح معلومات تک نہیں ہے۔ وضو کے بعد دعا پڑھیں، لیکن دعا پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ آسمان یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہیں پر بھی، تو اس لیے وضو کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہے، ہاتھ کے اشارے کی ضرورت نہیں۔ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. محترم اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج سے انشاءاللہ ہمارا جو درس ہے اتوار کا، وہ ایک خاص عنوان سے جڑا ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے پچھلے سال جو ہے کتاب التوحید، توحید کے بارے میں جو ضروری باتیں ہو سکتی ہیں اتوار کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی مکمل طور پر۔ توحید کے بعد سب سے ضروری اسلام کا رکن ہے نماز۔ ایک مسلمان جب کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو سب سے پہلے جو عبادت اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں اس کے بعد کے ہمارے دروس ہوں گے۔ نماز کے لیے چونکہ طہارت ضروری ہے، واجب ہے، تو اس لیے طہارت سے شروع کریں گے۔ طہارت کے اندر وضو اور غسل اور پھر اس کے نواقضات، تمام چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا درس وضو کے تعلق سے ہوگا۔ یہ آگے جتنے بھی ہمارے درس ہوں گے اتوار کے دن کے، خاص کر کے وقت پر آئیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وقت پر آئیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ درمیان میں آئیں گے تو یہ سب ٹاپکس کیا ہیں؟ کنٹینیو ہوں گے اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوگی بہت ساری باتیں۔ تو اس میں کیا ہے، آدمی اگر ایک دن آپ کا درمیان میں چھوٹ جا رہا ہے تو پھر اور بہت بڑی مشکل ہوگی۔ اگر ایک ہی دن میں بھی اگر شروع میں حاضری نہیں ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، وقت پر آئیں، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے،
درس میں جب آ کے بیٹھے تو بغور سماعت کریں، غور سے سنیں. خاص کر کے جب ہم بورڈ کا استعمال کریں تو جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں لکھا کر کے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بورڈ کا سہارا جو ہے انسان کو یادداشت محفوظ کراتا ہے. اگر آپ ایسے ہی سنتے ہیں تو اتنا زیادہ یاد نہیں رہتا جتنا بورڈ پر سمجھانے سے ہوتا ہے. تو اس لیے جو باتیں آپ کے سامنے درس میں رکھی جاتی ہیں بورڈ کے ذریعے سے تو ان باتوں کو سمجھیں. سمجھنے کے بعد جو ہے تیسرا مرحلہ ہوتا ہے آپ کو جو جیسے ہی سوال و جواب کا موقع دیتے ہی ہیں تو آخری میں جو بھی سوالات ہیں آپ کے وہ سوالات کے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. درس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ جب درس کے لیے آتے ہیں تو نیت جو ہے درس یعنی علم حاصل کرنے کی نیت سے آئے. کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ آئیں گے تو کیا ہوگا آپ کو؟ فائدہ کیا ہے؟ چاہ چھوڑ کے آگے کا بولے. آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ صرف درس سننے کے لیے آئیں گے دور سے تو کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اچھی بات، علم میں اضافہ ہوگا اور فرشتوں کی دعا ملے گی اور کیا فائدہ ہوگا؟ سب ایک ہی حدیث میں ہے. سب آگے اچھی بات ہے. اور کیا سن رہے ہیں آپ؟ جمعہ کے بیانات سنتے ہیں کہ سن کے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ میں جو سننا چاہ رہا ہوں وہ سنانا ہے اور میں جو سننا چاہ رہا ہوں آپ کو سنا دیا ہوں اس سے پہلے. سوچیں. اللہ اکبر. اور جمعہ کا خطبہ اس سے پہلے یہ جمعہ نہ اس سے پہلے جمعہ کیا بارے میں بولے تھے بیان؟ کیا نام تھا؟ مسجد میں دین سیکھنا. تو کیا فضیلت تھی اس میں؟ اللہ اکبر. کیمرہ مین سوچیں. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. حدیث کی روشنی میں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر سے مسجد کو نکلتا ہے اور صرف اس وجہ سے نکلتا ہے کہ میں دین سیکھوں گا لیعلمہ او یتعلمہ. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لیعلمہ او یتعلمہ. یا مسجد کو جا کے یا تو جو دین سیکھا ہے وہ کسی کو بتائے گا بولے گا یا پھر جا کے دین سیکھے گا. ہمیں پہلے درجے میں تو نہیں ہے دین کی باتیں ہم جو ہے پڑھ کے دوسروں کو بتانے کا نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیکھنے کا ہے. تو حدیث کا یہ جو جملہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ مسجد جا کر دین سیکھے گا، صرف یہی ایک نیت ہے اس کی کہ مسجد جا کر دین سیکھے گا، دین کا علم حاصل کرے گا، قرآن حدیث کی صحیح سمجھ اسے عطا ہوگی. یہ کوشش کے لیے وہ صرف اپنے گھر سے نکل کے مسجد کو آتا ہے تو اسے مکمل عمرے کا ثواب ہے. بتائے ہیں جمعہ میں؟ ہاں. تو یہ نیت اصل چیز ہے. جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ اتوار کو جب بھی آئیں تو یعنی ایک تو نماز کے لیے آتے ہی ہیں، خاص کر کے جب درس کے لیے آتے ہیں تو یعنی آنا ہی ہے، لیکن نیت بدلنے سے ثواب کتنا بدلتا ہے؟ بولیے آپ کتنا بدلتا ہے ثواب؟ تو اس لیے کیا ہے؟ نیت ضروری ہے. ہر عمل کی بنیاد کس پر ہے؟ نیت پر ہے. جب ہماری نیت کچھ بھی نہیں ہے، بس کیا کی چلتا ہے، کچھ جانا ہے کچھ سننا ہے یہاں کہیں کو وہاں جا کے چکے ٹائم بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سائڈ کی ہیں. اصل چیز ہے نیت. آپ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ تو آپ آنا ہی ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیت کر لیں تو اچھی نیت کی وجہ سے کتنا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ.
تو دین کا علم سیکھنے کی نیت سے مسجد آنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. نماز کے لیے تو آتے ہی ہیں، نماز کے لیے تو مسجد کو آنا ضروری ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی مسجد کو آنے کی اگر صحیح نیت کریں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. چلے، نماز کے تعلق سے جو مسئلے مسائل ہیں نماز کے بارے میں، ہم مسلمان کیا ہے صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا علم نماز کو لے کر کے، طہارت کو لے کر کے، وضو اور غسل کو لے کر کے بہت کم ہے. بہت کم کیا، بلکہ اگر علم کے حساب سے بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے ہمارا علم. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا علم کتنا کمزور ہے. نارمل سے نماز کے بارے میں ہمیں بیانات بہت سنتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو علم حاصل کرنا ضروری ہے، نماز کب صحیح ہوگی، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو غسل شرط ہے، پھر اس کا طریقہ، وہ کب ٹوٹتا ہے، کب باقی رہتا ہے، کب کرنا ضروری ہے. ایسی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگیاں اس میں لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز، نماز سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو. کیا کرتے ہیں؟ نام کیا بولیے اس کا؟ نام بولیے صرف. ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں سب. کیا بولے نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولو، آواز سے بولو. ہاں، وضو. کیا کرتے ہیں؟ یہ نام ہی غلط ہے. یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے، عربی کے. تو اس کو پڑھتے ہیں اصل میں وضو. کیا پڑھتے ہیں؟ وضو پڑھتے ہیں. عربی میں واو کے اوپر پیش آتا ہے. ٹھیک. وضو کے لیے، وضو کے لیے الگ الگ، جب اگر آپ اس کو پیش کے بغیر اگر زبر دیں گے تو معنی الگ ہوئے، زیر دیں گے تو معنی الگ ہے. وضو بولتے برتن کو، وہ برتن جس میں وضو کرتے تو وہ برتن کو کیا نام دیتے؟ وضو بولتے ہیں. اور جو پانی سے آپ وضو کرتے ہیں تو اس کے لیے وضو استعمال ہوتا ہے. نماز کے لیے جو آپ طہارت پاکی حاصل کرتے ہیں اس کا صحیح نام کیا ہے؟ وضو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کب سے وضو کرنا شروع کرے؟ پہلے بتائیں. یہ ہمارے علم کی کمی، ہمارے علم کی کمی کیا ہے؟ زندگی ختم ہونے آ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آگے آپ خود معلوم ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز جو کہ بہت ضروری ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے ضروری ہے، لیکن ہمارا علم اتنا کم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں صحیح معلومات تک نہیں ہے. بس آ رہے ہیں، کچھ سنے ہیں پہلے اور وہی چل رہا ہے. ہمیں خود یعنی کہ علم کی کمزوری، اور یہ علم کی کمزوری یعنی میں قرآن و حدیث کی ڈیپ کی باتوں کی، وہ علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ علم جو جس کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہی وہ علم ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے. ایک اور چیز ہے، وضو کے ارکان کو ہی بتائیں گے. وضو کے ارکان یا فرائض. پہلے ہاتھ اٹھائیں پھر بولیں. اور بولیں گے. اور کرتے کیا ہیں؟ وضو میں کرتے کیا ہیں؟ وضو کے فرائض بولتے ہیں. فرائض کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ کام جن کا ہونا ضروری ہے، جسے رکن بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا ادھر آ جائیں بھائی، آپ تھوڑا ادھر آ جائیں.
کوئی تھوڑا تھوڑا ہٹ لو ادھر، ہٹ لو تھوڑا. ایک کرسی تھوڑا نکال لو سائڈ میں. ہاں ٹھیک ٹھیک ابھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں نہیں کافی دکھ رہا ہے سبھی آپ. کس کے بارے میں پڑھنا ہے یار؟ وضو کے بارے میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وضو، وضو ایک عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں بھی وضو ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی نماز کے لیے جو پاکی حاصل کرتے ہیں، خاص اعضاء کو دھوتے ہیں، اس کا نام ہے وضو. وضو کب فرض ہوا؟ اللہ کے نبی کب کرنا شروع کرے؟ جب سے نماز فرض ہوئی تب سے وضو بھی فرض ہوا، معراج کے موقع پر. وضو کے فرائض، فرائض بولتے ہیں فرائض یا ارکان، یعنی وضو کے لیے ایسی چیزیں جن کا کرنا ضروری ہے، اگر چھوڑیں گے تو نہیں ہوگا، یعنی کہ وضو نہیں ہوگا. مکمل 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. پہلا ہے کیا ہے؟ پہلا کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہا آپ کو، نیت. پہلے نیت کرنا ضروری ہے. تو وضو کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ نیت کرنا ہے. بغیر نیت کے اگر آپ وضو کریں گے تو یعنی کہ ہر ایک عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، تو ویسے ہی وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے. اب نیت کے علاوہ کوئی خاص دعا ثابت ہے کیا؟ بسم اللہ ثابت ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے. نیت کے علاوہ بسم اللہ وہ ایک دعا ہے، الگ سے زبانی طور پر کوئی اور دعا نہیں ہے. یہ دوسرا، چہرہ دھونا. کیا ہے؟ چہرہ دھونا. یہ فرائض ہیں، ابھی سنتیں نہیں. وضو کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، وضو کے فرائض. تیسرا، ہاتھ دھونا. یہ کنٹینیو کر لیں آپ. چوتھا، مسح کرنا. پانچواں، پیر دھونا. چھٹا، ترتیب. ترتیب کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو بھی آپ دھو رہے ہیں ترتیب سے رہنا، سمجھائیں گے پھر بعد میں آپ کو. ساتواں، آپ کی آسانی کے لیے گیپ نہ ہو، زیادہ گیپ نہیں دینا ہے. دیکھیے یہ وضو کے فرائض ہے. کیا ہے؟ فرائض. فرائض، فرض یا ارکان بھی بولتے ہیں اس کو. وضو کے ارکان یا وضو کے فرائض بولتے ہیں. ایک ہے سنت. ایک کیا ہے؟ سنت. اور ایک کیا ہے؟ فرض. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا کرنا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو آپ کا وہ کام یا آپ کی وہ عبادت نہیں ہوگی. سنت ہے، اگر چھوٹ گئی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا وضو کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال ہے مسواک کرنا. مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی مسواک نہیں کیا تو کیا وضو نہیں ہوگا؟ وضو ہوگا، لیکن اس کی فضیلت الگ ہے. تو یہ فرق ہے فرض میں اور سنت میں. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کے فرائض ہوئے. باقی جو بھی طریقہ ہے وضو، جیسے شروع کرے ہمیں بسم اللہ پڑھے پہلے، اس کے بعد کیا کرے؟ ہاتھ دھوتے ہیں. پہلے ہاتھ دھونا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے. اس کے بعد کلی کرتے ہیں اور پھر ناک صاف کرتے ہیں. ناک پہ 3 مرتبہ پانی ڈال کے ناک صاف کرنا ہے. اس کے بعد چہرہ دینا ہے. چہرہ بولے تو یہ کان سے لے کر یہ کان تک، اور پیشانی کے بال. پیشانی کے بال یا پیشانی کا حصہ سمجھے، پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک. اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا بھی خلال آتا ہے اس میں. چہرہ. ہاتھ مطلب پورا کوہنی تک. کوہنی پوری کوہنی. کوہنی تک مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ تک نہیں ہے،
समझ रहे हैं, यहाँ तक नहीं है बल्कि पूरी कोहनी आती है। फिर उसके बाद सर का मसाह। मसाह क्या है? आप शुरू से, जहां से आपके बाल शुरू होते हैं वहां से शुरू करें और फिर पीछे के हिस्से में जहां गुद्दी है वहां तक जाएं और फिर हाथ जो है वापस लेकर आए। फिर कानों का मसाह करें। तो मसाह के अंदर सर के मसाह के साथ कानों का भी मसाह है। उसके बाद पैर। पैर मतलब नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा टखनों के समेत, टखनों के साथ जो है धोना। ये वजू का तरीका है। तो इसमें जो फराइज हैं ये करना जरूरी है। फराइज, सुन्नतें जो हैं वो आदमी अगर छोड़ देता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। जैसे मिसवाक करना एक सुन्नत है, इसी तरह हाथ धोना, वजू के शुरू में जो आप हाथ धोते हैं कुल्ली करने से पहले, वो भी क्या है? सुन्नत है। फर्क समझ रहे हैं? वो सुन्नत है और ये क्या है? फर्ज है। यानी इनका करना जरूरी है। अगर इसमें से एक भी छूट गया तो आपका वजू नहीं होगा। बाकी अगर कोई ऐसी सुन्नत है कि अगर उसको छोड़ने पर कोई हरज नहीं है तो आपका वजू कुछ भी नहीं होगा। तो ये वजू के फराइज हैं। ये यहां तक तो आप पढ़े हैं। ये तरतीब, ये छठी चीज क्या है? तरतीब। तरतीब का मतलब वजू का जो तरीका है सुन्नत का, इसी तरीके से वजू करना जरूरी है। अगर कोई आदमी आया, आते ही पहले पैर धोया, फिर हाथ धोया, फिर मसा किया, फिर चेहरा धोया, तो इससे क्या वजू होगा? नहीं होगा। तो इसको बोलते तरतीब। यानी अल्लाह के नबी से वजू जैसे साबित है लगातार तरतीब से, तो वैसे ही वजू करना जरूरी है। आदमी अगर आगे पीछे किया तो उसका वजू नहीं होगा। सातवीं चीज क्या है? गैप ना हो। मतलब चेहरा धो लिए, फोन आया, बात करने निकल गए और इतनी देर बात करेंगे पानी सूख गया, फिर आके पैरां धो के समझ गए कि वजू हुआ, तो वजू नहीं होगा। तो लॉन्ग गैप नहीं रहना। आप वजू कर रहे हैं, एक तो तरतीब है कि इसमें आप उलट पलट नहीं करना, और आखिरी चीज क्या है? आप अगरचे के लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन गैप नहीं होना ज्यादा में, बातचीत की वजह से या छोड़ दिए हैं। हाँ, अगर पानी जैसे समझे पानी हो गया, वजू कर रहे हैं आप, अगर पानी हो गया तो वो अलग बात है, वो मजबूरी है। आदमी अगर नॉर्मल हालत में है तो गैप नहीं देना है वजू करते हुए। तो वजू अगर शुरू किए तो आखिर तक वजू मुकम्मल कर देना है। बीच में आने के सर का मसा करे, थोड़ी देर फिर बात करने चले गए, एक पैर धोए, फिर थोड़ा उठ के गए, तो बहरहाल ये गैप नहीं रहना। ये अगर दरमियान में गैप आया तो क्या करेंगे? अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर वजू कर रहे हैं, पूरा वजू करके आ गए आप, बाद में आपको मालूम हुआ कि कोनी भीगी नहीं है, ये हिस्सा, क्या करेंगे आप? रिटर्न जाएंगे? क्या करेंगे? कर लेके आ जाएंगे? गलत है, उतना नहीं होगा, फिर वजू करना पड़ता है। क्यों? गैप ज्यादा नहीं होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को देखे जो वजू करके आने के बाद उसके टखनों के पास जो है हिस्सा भीगा हुआ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाते हैं, इरजी' फअहसिन वुज़ूअक, कि जाओ और जाके फिर से अच्छी तरह वजू करो। बोले, ये नहीं बोले कि उतना हिस्सा ज्यादा धो लेके आओ। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जितना हिस्सा सूखा है जाके उतना धो लेते हैं, गलत है। तो ये वजू के अरकान है। वजू के क्या है? अरकान है। और एक बार पढ़े, बोले पढ़े और एक बार पढ़े। नियत, हाँ, चेहरा धोना, फिर उसके बाद मसाह करना, फिर उसके बाद पैर, उसके बाद तरतीब, उसके बाद क्या अपना समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछो, अभी पूछिए, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, वजू के बाद जो नियत करते हैं, नियत के फौरन बाद 3 मरतबा हाथ धोना है, तो वो सुन्नत है, वो है। कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, सब सुन्नतें हैं, तो वो भी करना चाहिए। तो ये फराइज है और वो सुन्नतें हैं। तो फराइज और सुन्नतों के साथ वजू होता है। फरज और सुन्नतें हैं, ये तरीका है वजू का, ये तरीका है। वजू के तरीके में अब तक ये तरीका बताए हैं। यहाँ कुछ सवाल थे तो बोलिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी में। तो और पूछना है?
تو وضو کا مطلب آتا ہے وہ پانی جس سے آدمی وضو کرتا ہے، تو اسے وہ پانی کے لیے کیا نام استعمال کرتے ہیں؟ وضو. اور جس برتن سے آدمی وضو کرتا ہے تو اسے کیا نام دیتے ہیں؟ وضو، زیر دیتے ہیں. باقی وضو پیش کیا ہے؟ وہ عبادت کا طریقہ جو آپ مکمل کرتے ہیں، اس کا صحیح نام کیا ہے؟ وضو. کتاب الوضو تو وضو ہے، وہ فرق ہے. قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 6. جی، تو اس میں کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ جو ترتیب رکھے ہیں تو اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ترتیب رکھے ہیں اسی لیے تاکہ اسی ترتیب سے کیا جائے. نہیں، حدیث میں حدیث کا بھی نہیں، جیسے الگ الگ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کو ضروری سمجھے ہیں، اور اگر وہاں کمی ہے تو اللہ کے نبی جو ہے ریٹرن بھیجے ہیں تو اس کو شامل کرے ہیں رکن میں. جیسے ترتیب ہے، اگر ترتیب نہیں ہے تو اللہ کے نبی بولے کہ جاؤ جا کے وضو کر کے، اس لیے کہ ترتیب نہیں ہے، وضو نہیں ہوا ہے، تو مطلب ہوا کہ وہ ضروری ہے. اگر وہاں کمی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو گویا کہ وہ ایک رکن کا حصہ ہے. تو ارکان یا فرائض بولنے کا ایک ساتھ نہیں رہتے. قرآن اور حدیث میں جہاں دلیل ہے کہ یہ کام اگر نہیں کریں گے تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی، تو اسے رکن میں شامل کرتے ہیں. تو کرنا وہی ضروری ہے، ترتیب ہو. ہاں بالکل. ترتیب فرض یعنی کہ اگر کوئی ہوتا ہے نا، بہت سارے مرتبہ ہم خود دیکھیں ہیں کئی بار، آپ قضائے حاجت سے آئے، پیراں دھو لیے، اچھے طریقے سے پیراں دھوئے، پھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں صرف نارمل پیر دھولے کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ نل کے نیچے پیر رکھے اور چلے گئے. پہلی مرتبہ جب آ کے دھوئے تو اچھا دھوتے ہیں، تو جبکہ وہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. تو یہی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب اس حساب سے ہونا. ترتیب یعنی نارمل سے کوئی آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے، خیال رکھنے کے لیے ہے. اور کوئی؟ مسح مکمل سر کا ہے. قرآن میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کر کے دکھائے کہ سر کا مسح جو ہے پورا مکمل یہاں سے لے کر پیچھے کسی تک جانا چاہیے. اگر آدمی پگڑی وغیرہ باندھتا ہے تو اس پر بھی کر سکتا ہے. پگڑی باندھتا ہے اور اتارنا مشکل ہے تو آدمی اسی کے اوپر کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو سر کا مسح جو ہے پورے سر کا ہے، تھوڑے سر کا نہیں ہے، آدھے سر کا نہیں ہے، پونے سر کا نہیں ہے، پورا سر. یعنی کہ سر پیشانی کے بال سے شروع ہوں گے، پیچھے گدی کے حصے تک جائیں گے اور پھر ریٹرن آئیں گے جہاں سے شروع کیے تھے. حدیث کے الفاظ ہے بدأ بمقدم رأسہ، اللہ کے نبی اپنے سر کے ابتدا کے حصے سے شروع کیے. حتی ذهب بہما الی خفاہ، پھر اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر گدی تک گئے. تو دونوں ہاتھ جانا ہے، پھر اس کے بعد جہاں سے شروع کرے وہیں آنا ہے. تو مکمل سر کا مسح میں یہ پورا شامل ہے. تھوڑا سر کا مسح ذرا ثابت نہیں ہے. زور سے، تھوڑا زور سے. یہ فرائض یاد رکھ لیں. سنتیں اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سنتیں ہیں، جیسے مسواک کرنا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، داڑھی ہے داڑھی کا خلال کرنا، انگلیاں ہیں انگلیوں کے درمیان میں جو ہے اچھے طریقے سے پانی پہنچانا، یہ ساری چیزیں. جی وضو ٹوٹنے کا، ہاں آگے آتا ہے. ویسا ثابت نہیں. میں یہی کہا کہ اللہ سے دونوں ہاتھ لے کے جاتے تھے اور پھر دونوں ہاتھوں کو لے کے آتے تھے. 3 انگلیاں، 2 انگلیاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی داڑھی کا ہر بال، اگر داڑھی مختصر ہے تو پانی بھیگ جاتے، اگر داڑھی ایک دم زیادہ ہے تو کم سے کم پانی بھیگنا چاہیے. تو ہر بال بھیگنا ہی واجب ہے کیا؟ تو واجب کے درجے میں نہیں ہے. لیکن داڑھی کا خلال بولتے اسی کو، خلال کرنا سنت ہے، تو خلال سے بال بھیگتے ہیں. تو اگر بال نارمل ہے تو کوئی بات نہیں، گھنی ہے بولے تو واجب نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ایک دم زیادہ ہے تو واجب نہیں. اور کوئی ضروری سوال؟ چلے آگے بڑھیں. جی بسم اللہ کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
وضو سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھنا ثابت ہے، اور کوئی مخصوص دعا یا زبان سے نیت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، بسم اللہ کی ہے، صرف بسم اللہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں وضو کا طریقہ ایک اور مرتبہ پھر سن لیں. وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آدمی نیت کرے، بسم اللہ پڑھے وضو سے پہلے، پاک جگہ پر وضو کرے، گندی کی جگہ نہ ہو. آدمی جہاں وضو کر رہا ہے گندی جگہ نہ ہو بلکہ پاک جگہ ہو. پاک جگہ کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی گندگی غلاظت وغیرہ نہ ہو. جیسے باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو وہاں اگر بچے ایک ہی جگہ طہارت کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہاں وضو نہ کریں. وضو کے لیے کچھ الگ جگہ ہو یا تھوڑا ہٹ کے ہو. بہرحال یعنی کہ بچے اگر طہارت کریں آپ پھر اسی جگہ جا کے وضو کریں تو گندگی کے خطرات آپ پر اچھل سکتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے، وضو کی جگہ پاک ہو، ایسی جگہ جہاں پر لوگ گھر والے طہارت وغیرہ کرتے ہوں تو وہاں پر جو ہے وضو نہ کریں، تاکہ آپ کے دل میں کہیں یہ ڈر بھی نہ ہو کہ شاید میرے اوپر چھینٹے اچھلے ہوں گے. تو اس لیے کیا ہے، پاکیزہ جگہ وضو کریں. تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی حدیث ہے، فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس آدمی کا کوئی وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا. تو اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ پہلے ہاتھ دھو لیں گے، اپنے ہاتھ یہاں تک 3 مرتبہ اچھے طریقے سے. سیدھے ہاتھ کے بعد سیدھے ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد 2 ہاتھ ملا کر کے دھوئیں گے. کلی کریں گے. کلی کرنے میں کیا ہے، کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر یعنی کہ کچھ بھی کھانے پینے کا کوئی حصہ ہے تو ویسا صرف پانی اوپر کے حصے میں ڈال کے نہیں چھٹنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کلی کا مطلب ہے پورے منہ کا غرغرہ، یعنی کہ منہ کے اندر کہیں بھی کچھ غلاظت ہو یا پھر کھانے کے کچھ دانے ہوں تو وہ بھی آ جائیں، تو ایسے کلی. ناک صاف کرنا ویسے ہی کہ ناک کے اندر پانی ڈالنے کے بعد آپ دامے ہاتھ سے جو ہے غلاظت صاف کریں ناک، پھر پانی جو ہے بہا دیں. کلی اور ناک پانی لینے کے بعد جو ہے آگے چہرہ دھونا. تو چہرے کے اندر کیا ہے، وہی پیشانی کے بعد سے لے کر ٹھڈی تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک پورا مکمل بھیگنا ضروری ہے. اس کے بعد ہے ہاتھ کا مطلب ہے پورے کوہنیاں بھی ہے شامل ہے اسی میں. اس کے بعد سر کا مسح. آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے پیشانی سے سر کا مسح شروع کرے، پھر پیچھے دونوں ہاتھ گدی تک لے کر جائے، پھر دونوں ہاتھ واپس جہاں سے شروع کرائے وہاں سے. کانوں کے مسح کے یعنی سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہے. تو الگ الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کا مسح جو آپ کرے ہیں اسی کے ساتھ. کانوں کے مسح کے لیے اللہ کے نبی سے طریقہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی شہادت کی انگلی سے کان کا اندر کا حصہ صاف کرتے تھے، اندر کا حصہ، اور یہ جو انگوٹھا ہے انگوٹھے سے باہر کا حصہ، تو یہ کانوں کا مسح ہے. ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی سے اندر کا حصہ صاف کرے اور انگوٹھے سے اوپر کا حصہ صاف کرے. سر کا مسح، سر اور کانوں کا مسح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الرأس، دونوں کان سر میں ہی ہے. یعنی مسح کے لیے جو آپ پانی لیتے ہیں اسی ہاتھ سے جو ہے آپ کانوں کا بھی مسح کر لیں گے. الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، سر کے مسح کے لیے الگ اور کانوں کے مسح کے لیے الگ الگ ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ساتھ. پھر اس کے بعد پیر دھونا ہے. پیر کا مطلب ہے پورے ہاتھ، یعنی کہ پورا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ٹخنوں کے ساتھ، ٹخنے بھی اس میں دھلنا ہے. تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے. سمجھ میں آیا؟ وضو کے شروع میں بسم اللہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. وضو کے بعد میں اللہ کے نبی سے یہ دعا ثابت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہ دعا پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھانا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. تو جہاں تک بات وضو ختم ہونے کے بعد دعا پڑھنے کی ہے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھیں، لیکن دعا پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ کہیں پر بھی. تو اس لیے وضو کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، اتنا ہی کافی ہے، ہاتھ کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں اور آخری کے علاوہ بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے، بیچ میں کوئی بھی دعا نہیں ہے. یعنی کہ چہرہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت الگ لوگ نئے نکالے ہیں، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. شروع میں ایک دعا اور آخری میں ایک دعا بس ہے. وضو میں ایک اور بات کا لحاظ کیا رکھنا ہے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے ہر حصے کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک دھونا ثابت ہے. کتنے مرتبہ؟
ایک مرتبہ دھونا تو واجب ہے، اس لیے کہ دھونا ہی ہے، اگر ایک مرتبہ بھی نہیں تو پھر کیسے بھیگے گا؟ تو ایک مرتبہ تو دھونا واجب ہے، ضروری ہے. 2 مرتبہ، 3 مرتبہ تک سنت ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں ہے. 3 مرتبہ کیوں؟ 3 مرتبہ نہیں بھیگا تو کیا کرنا بولے تو 3 مرتبہ بھی اگر نہیں بھیگا ہے بولے تو مطلب کیا تمہیں وضو صحیح نہیں کرے ہیں. اگر آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے تو یعنی کہ 2 بار میں ہی پورا چہرہ ہاتھ بھیگ جاتے ہیں. اگر وہاں کمی ہو تو تیسرا ہے، تیسرے کے بعد بھی نہیں بھیگا بولنے کا سوال نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کر کے بتائے پانی کی قیمت کے ساتھ، یعنی کہ پانی کتنا لینا ہے، مجھ کا پانی، وہ بھی بتائے. تو اللہ کے نبی سے 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تینوں کے راوی الگ الگ ہیں. 1 مرتبہ دھونا واجب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں. 2 مرتبہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دھوئے. اور 3 مرتبہ دھونے کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث میں اللہ کے نبی سے 3 مرتبہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایک حصے کو 3 مرتبہ دھوئے، سوائے ایک کے. کون سا ہے؟ سر کا مسا. سر کا مسا کتنی مرتبہ کریں گے؟ ایک ہی مرتبہ. تو سر کا مسا ایک ہی مرتبہ ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. تو ہر حصے کو اللہ کے نبی سے 1 سے لے کر کے 3 مرتبہ تک ثابت ہے دھونا، سوائے سر کے مسے کے. سر کا اور کانوں کا مسا صرف ایک ہی مرتبہ ہوگا. 3 سے زائد مرتبہ دھونا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو بلکہ یہ کہا ہے من زاد علی ھذا فقد اساء وظلم، کہ جس نے اس سے بڑھ کے اور زیادتی کی تو اس نے ظلم کیا. تو 3 مرتبہ ہی ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ ہونا. ایک مسئلہ ایک آتا ہے وضو کرتے ہوئے صابن سے منہ دھونا. تو اس میں کیا ہے، جیسے آپ وضو کرے 2 مرتبہ دھو لیے، پھر صابن استعمال کرے تو آپ کتنی مرتبہ دھونا پڑتا ہے؟ پھر ایکسٹرا دھونا پڑتا ہے. تو اس لیے کیا ہے، پہلے آپ وضو کر لیں، اس کے بعد چہرہ دھو لیں، یا پھر پہلے چہرہ صابن سے دھو لیں پھر اس کے بعد وضو کریں. کہنا یہ ہے کہ وضو میں ہر حصے کو 1 سے لے کر کے 3 مرتبہ تک ہی دھونا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں دھونا ہے، اس لیے کہ پانی ضائع ہی ہوگا، لازماً ضائع ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کا طریقہ، وضو کی دعائیں ہے. آگے کا ایک اور مسئلہ ہے، وضو کب کب کرنا ضروری ہے؟ بولے. ٹھیک ہے، نماز کے لیے. اور یہاں بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ کا علم آپ کو خود معلوم ہوگا. اور ہاں، اور ایک کا ہے طواف. اور کہیں نہیں، سونے مطلب وضو کا ٹوٹنا وہ الگ عنوان ہے. وضو کرنا کب ضروری ہے؟ جاگنے کی، اب جاگ رہے ہیں تو اس میں آ گیا نماز کے لیے. یہ 3 مرتبہ وضو واجب ہے، وضو کرنا ضروری ہے. ایک کیا ہے نماز کے لیے؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 224. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز بغیر وضو، بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. تو نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، شرط ہے. اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. دوسرا ہے قرآن چھو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی وضو کرنا ضروری ہے. تیسرا ہے طواف، حج یا عمرہ کر رہے ہیں تو اس میں طواف کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو بنا لے کے آ کے پھر طواف کرنا. تو لیکن طواف کے لیے تو وضو ضروری ہے. باقی صفا مروہ پہاڑوں کے پاس پھرنا ہے تو وہاں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اگر وضو سے ہیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا درمیان میں جا کے کرنا مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن طواف کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کب کب کرنا ضروری ہے؟ 3 جگہوں پر، نماز کے لیے، قرآن کے لیے اور طواف کے لیے. اس کے بعد کا مسئلہ ہے وضو کب کب ٹوٹتا ہے؟ بتائیں، سوچیں اور بتائیں. وضو کب کب ٹوٹتا ہے؟ سونے سے. جی. اور ہاں.
آگے اور نہیں، ہاں جی برابر، اور بھی ہے، کیا بولے؟ ہاں یاد ہے، یہ ایک ہی تھا۔ وضو کب کب کرنا؟ وضو یعنی آپ یہ جو وضو کرے ہیں، آپ کا وضو کب ٹوٹتا ہے؟ پہلا ہے، اسے ہم عربی میں لکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبیلین، کیا پڑھتے ہیں؟ سبیلین، سبیل بولتے ہیں عربی میں راستے کو، راستے کو سبیل بولتے ہیں۔ سبیلین مطلب دو راستے، یعنی انسان کے شرمگاہ آگے پیچھے دو راستوں سے بھی اگر کوئی بھی غلاظت وغیرہ نکلتی ہے، کوئی بھی غلاظت، تو اس سے وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے سبیلین، تو گندگی سے، غلاظت سے۔ دوسرا ہے ہوا خارج ہونے سے، حدیث ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس درمیان میں اگر ہوا خارج ہوتی ہے گیس، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ جا کے وضو کرے گا، پھر آ کے نماز کہاں سے پڑھے گا؟ بچے سے ایک رکعت پڑھے گا، پورے 4 رکعت پڑھے گا؟ معلوم کر کے۔ تیسرا نیند سے، نیند آدمی اگر سو جاتا ہے اور ایسی نیند کہ جس میں بے ہوشی طاری ہو گئی اس پہ، یعنی کہ اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا نیند میں، تو اس سے بھی کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا جی ہاں، اسے کیا لکھیں گے؟ اسے اتنا ہی لکھیں گے بس۔ چوتھا کیا ہے؟ ہاتھ لگنے سے، انسان کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرنا ضروری ہے۔ پانچواں نان ویجیٹیرینس، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے پہلے سے بات کریں گے، یہ 5 جو چیزیں ہیں وضو ٹوٹنے والے، یعنی آپ کا اگر آپ کا وضو کر لیے ہیں تو آپ کا وضو کب ٹوٹتا ہے؟ پہلی چیز ہے سبیلین، یعنی انسان کے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے اگر کوئی بھی چیز غلاظت نکلتی ہے، کوئی بھی غلاظت کیسی بھی ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ہوا، اگر ہوا خارج ہوتی ہے، نماز کے درمیان میں ہو، پہلی رکعت میں ہو، آخری میں کہیں بھی ہو، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ جا کے وضو کر کے آ کے پھر نماز پڑھیں گے۔ ہوا۔ تیسری ہے نیند، آدمی اگر سو جاتا ہے، دیکھیے نیند یعنی ایسی نیند کہ آدمی سونے کی وجہ سے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، تو اس کے بعد وضو ضروری ہے، چاہے بیٹھ کے سوئے یا لیٹ کے سوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا لوگ بیٹھ کے سوتے ہیں، لیکن بیٹھ کے سوتے بھی کیا ہے؟ خراٹے آتے ہیں، یعنی کہ گہری نیند میں سوتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا خیال کیا؟ لیٹ کے سوتے تو وضو ٹوٹتا ہے بولتے ہیں، لیٹ کے سوتے، بیٹھ کے بھی اگر اتنا گہری نیند سوتے ہیں کہ آپ کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، تو پھر ویسی صورت میں آپ کی نیند بھی ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑ دینے والی ہے، پھر وضو کریں گے۔ ہاں اگر آپ مسجد میں بیٹھے تھے، ہلکی سی اونگ آئی تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ ہاتھ لگنے سے، انسان کی شرمگاہ کو جو ہے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچواں ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے ہی وضو ٹوٹتا ہے، دوسرا گوشت کھانے سے نہیں ہے، جیسے مرغی ہے، بکرا ہے، اس کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، اتوضؤ من لحوم الغنم، اے اللہ کے نبی اگر میں بکری کا گوشت کھاتا ہوں، بکرے کا، تو کیا میں وضو کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئت، اگر تو چاہے تو وضو کر لے، یعنی وضو ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اگر وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں وضو کرو۔ تو وہاں پہلے بکرے کے گوشت کے پاس اللہ کے نبی چوائس دیے، اختیار دیے، بولے ان شئت، اگر تو چاہے تو کر لے۔ تو لیکن جبکہ اونٹ کے گوشت کے پاس اللہ کے نبی کیا بولے؟ وضو کرنا ضروری ہے، بولے کہ نعم ہاں۔ تو اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔
یہ فرق کیوں ہے؟ تو اہل علم یہاں یہ حکمت ذکر کرتے ہیں، اونٹ کے گوشت کے اندر جو ہے چکناہٹ اور کچھ یعنی سمجھے نمک وغیرہ اس کے گوشت میں ہے کچھ زیادہ ہوتا ہے ایک، اور فطری طور پر اونٹ ایک ایسا جانور ہوتا ہے جس میں یعنی اکڑ یا سمجھیں کہ اڑان بولنے کی ہوتی ہے، بھڑکاؤ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بھڑکاؤ، ہیجان بولتے ہیں اسے، ایک بھڑکاؤ ہوتا ہے اور وہ شیطانی صفت ہے۔ اونٹ کے اندر ایک انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، بدلہ لینے کا، مارنے کا۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بکرے کس میں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب بکرے ہاں باندھے ہیں آپ، یہاں اگر جگہ پاک ہے یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اونٹ ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اونٹ انتقام بدلہ لینا ہے تو اپنے مالک کو بھی نہیں چھوڑتا، گردن پکڑ کے اٹھا کے پھینکتا ہے، تو انتقام والا جانور ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک غصہ انتقام کا جذبہ ہے، اور غصہ بھڑکاؤ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کو ٹھنڈی کرنے والی چیز کیا ہے؟ پانی، وضو ہے۔ تو اس لیے یہ حکمت ہے، ہمیں ہماری حکمت ذہن میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی نے جب کہا ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا بولے آپ لوگ؟ کیا بولے؟ ایک ذکر ہوا خی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خی کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ایسی کوئی صریح حدیث ثابت نہیں ہے۔ جیسے اس بارے میں یہاں ہر جگہ حدیثیں ثابت ہیں، سبیلین یہ تو واضح ہے۔ ہوا کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ثابت ہے، الا ان یجد ریحا، کہ وہ اگر ہوا یعنی کہ بدبو محسوس کرتا ہے، بو آتی ہے، تو وہ اس کی نماز کو جو ہے وہیں ختم کر دے، توڑ دے، پھر جا کے وضو کر کے آئے۔ نیند سے ٹوٹتا ہے، اس کی بھی دلیل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام فلیتوضأ، جو آدمی سو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ہاتھ لگنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اس کی دلیل ہے، حضرت بصرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، اپنے ذکر، عربی میں ذکر استعمال کرتے ہیں، عربی کے الفاظ ایسے آتے ہیں، ذکر، جو آدمی اپنے ذکر کو چھو لے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، وہاں حدیث ہے۔ اور پھر یہاں اونٹ کے گوشت کے لیے بھی ابو داؤد کی روایت ہے، اتوضأ من لحوم الابل قال نعم، کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے کیا میں وضو کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ تو یہاں حدیث صراحت ہے، ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی جو چیزیں اختلافی ہیں وہاں دلیل نہیں ہونے کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ وہاں وضو نہیں، آدمی کی اگر طبیعت وضو کرنا چاہتی ہے تو بالکل وضو کر سکتا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے میں اسے شامل نہیں کیا جاتا۔ جی، اور ہاں جی، ٹھوکر لگا وضو کر کے آنے کے وقت، تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اگر خون نکلتا ہے تو۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع، ایک جنگ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی، کیا نام ہے؟ ذات الرقاع۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو تیر لگی، تیر لگنے سے کیا نکل کے آتا ہے؟ خون نکل کے آتا ہے۔ صحابہ کرام وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فرکع ثم سجد، اللہ کے نبی رکوع کیے اور سجدہ کیے، یعنی کہ نماز مکمل کیے۔ اگر اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ایک اور دوسرا کیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، غزوات، جنگوں کے بیچ میں نماز ہے جی، جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے، تو کس کو کچھ بھی نہیں لگا رہتا، کچھ بھی زخم نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے جنگ لڑ رہے ہیں تو تیر لگیں گے، تلوار لگیں گے، ماریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی نماز ہے۔ تو بولتے ہیں نا جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو جنگ کے اندر ہوتا ہی کیا ہے، آدمی خون نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے بلکہ نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، اگر آپ کے جسم سے خون لگاتار نکل رہا ہے تو آپ اسے پٹی باندھ لیں، یا اس کی وجہ سے بدبو آ رہی، گندگی آ رہی، آپ
جا کے وضو کر لے کے آئے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ابھی بھائی بولے کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں اور ٹھوکر لگ گئی، تو آپ اس کے لیے وضو کب تک کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں بار بار، اس لیے کہ وہ نکلتا رہتا ہے. تو وہ ناقض یعنی وضو ٹوٹنے میں نہیں ہے. آدمی اگر کرنا چاہتا ہے بدبو کے لیے یا اس کو صاف کرنے کے لیے یا اس کو دل کو اچھا نہیں لگتا ہے کر سکتا ہے، لیکن ناقض وضو یعنی وضو ٹوٹنے میں ان کو شامل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور جی ہاں، تو اس میں فرق اہل علم فرق کیے ہیں زبانی تلاوت پہ اور چھو کر پڑھنے میں. زبانی تلاوت ہے تو اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں. چھو کر پڑھنے میں ہے تو حدیث لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو وہی چھو ہے جو طاہر ہے. تو اس لیے اکثر اہل علم کے نزدیک کیا ہے، کر کے آنا ہے. اکثر اہل علم کے نزدیک گنجائش الگ ہے، اس لیے آگے ایک 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 کریں. تو وہاں فرق ہے. یہ جو ہے فرق کرنا ہے یہاں پر. اگر ڈائریکٹ لگا ہے تو وضو کنفرم ٹوٹ جاتا ہے، اگر کپڑے کے سہارے ایسے ہی لگا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. غسل آئندہ، ابھی ہم وضو کر رہے ہیں، غسل کے بارے میں آئندہ سوال ہوگا، آئندہ اتوار. تو جو صحیح طریقے کا سنت کا جو غسل ہے، وہ غسل میں یہ کام پہلے ہو جاتا ہے، یہ کام ہونے کے بعد پھر وضو کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، نہیں سوال ہی نہیں رہتا. تو غسل کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ سنڈے، آئندہ اتوار کو بات کریں گے. ابھی صرف وضو کے بارے میں آج کا درس جو ہے صرف وضو کے بارے میں. وضو کے بارے میں سوالات ہے تو کریں، غسل کے بارے میں آئندہ اتوار انشاءاللہ. بولیں. جی جی جی. اگر اس کے چھونے کی وجہ سے اگر غلاظت لگ رہی ہے، گندگی لگ رہی ہے، کچڑ لگ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں دھو لیں، وضو کر لیں. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس انگل کی چلا گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی تو اسی لیے ہم نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر باتھ روم وغیرہ ہے، باتھ روم اتنی ہے تو آپ اندر کے حصے میں غلاظت کے لیے رکھ لیں، جو شروع کا حصہ ہے وہ وضو کے لیے رکھ لیں. اگر پھر بھی بچے جا کے کبھی کر دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ باتھ روم میں جانے کے بعد پہلے بکیٹ ایک دو جگ پانی ڈال دیں، اس کے بعد وضو کر لیں. آپ ڈائریکٹ جا کے وضو کریں گے تو وہی تو بچے کر دیتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس کے خطرے آپ پر اچھلتے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کرنا ہے. تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے یعنی باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ ہے اور پھر وہی حصے میں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں. وہ الگ جگہ ہے، یہ الگ جگہ، جگہ ایک نہیں نا، روم ایک ہے لیکن اس کی جگہ تھوڑا عام طور پہ اس کی جگہ تھوڑا اندر رہتی ہے اور وضو یا غسل کرنے کے لیے تھوڑا باہر کے حصے میں رہتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں. ہاں ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ بچوں کو کبھی لے کے آئے تو بچے اگر طہارت کر دیے تو کیا مسئلہ؟ فرق ہے، فرق ہے. اگر بچے دودھ پی رہے ہیں، بچے اگر دودھ پی رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، ماں کا دودھ، تو ایسی صورت میں بچہ اگر طہارت کیا لڑکا تو صرف چھینٹے کافی ہے. اگر لڑکی طہارت کری تو دھونا ضروری ہے اس وقت تک جبکہ ان کی غذا صرف دودھ ہے. اگر دودھ چھوڑ دیے ہیں، نارمل غذا کھا رہے ہیں بول کے بولے تو دھونا ہے. یعنی کہ جتنا حصے پہ طہارت کر لیں تو اتنے حصے پہ دھو لیں گے، دھو کے وضو کر لیں گے. آپ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے حصے پہ گندگی لگی ہے اتنا حصہ دھو لیں گے، صاف کر لیں گے پانی سے، پھر نماز پڑھ لیں گے. نہیں وضو کپڑا کپڑا کپڑے کو لگی ہے، کپڑے کو لگی ہے، کپڑے بدن لگی، اتنا حصہ دھو لیں کافی ہے، اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا ہے، بچوں کی وجہ سے نہیں. اور کوئی ضرور سوال؟ اچھا وضو کے بارے میں اتنی باتیں بتائیں تو کیا ٹاپک چھوٹی ہے؟
سنتیں تو بتا دیا، مسواک کرنا سنت ہے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، سب بتائیں. ایک ٹاپک چھوٹی ہے اور جان بوجھ کے چھوڑے ہیں، اب بولنا ہے. نہیں وضو میں ہے. وضو کی فضیلت، وضو کی فضیلت کیا ہے؟ آپ وضو کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ ہاں، وضو کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے وضو کے اعضاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتیوں کو پہچانیں گے. اور کیا فضیلت ہے؟ یعنی ہمیں وضو کرے تو کیا کیا نیت سے کرتے ہیں. ایک تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ اور جی سنت، رسول اللہ کے سنت ہے کرتے ہیں. اور رشتے، ہاں گناہ معاف ہوتے ہیں. کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو وضو، یعنی وضو کی فضیلت مطلب جب آپ وضو کریں تو یہ سوچ کر کے، یہ نیت کے ساتھ وضو کریں کہ وضو سے جہاں نماز کے لیے وضو شرط ہے یہ تو ہے، اس کے علاوہ میں جو بھی حصوں کو دھو رہا ہوں کل قیامت کے دن یہی حصے میرے لیے روشنی، ایک نور کا ذریعہ ہو گئے. اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو اس سے پہچانیں گے، تو اس لیے سے کرنا. اور ایک کیا ہے؟ گناہوں کی معافی. آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو آپ وضو کرتے ہوئے یہ نیت سے بھی جو ہے آپ وضو کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ ہاں، اللہ نبی سے پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. وہ جی بولے، آواز نہیں آ رہی. پاکیزگی اچھی بات ہے، وضو اسے پاکیزگی ہوتی ہے، انسان پاک ہوتا ہے، اچھی چیز ہے. اور کوئی؟ دیکھیے وضو کے بعد ایک اور آپ کو یاد رکھنے کا، کیا بولے سر؟ بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے، کیا بول رہے ہیں؟ پی سکتی، کیا بول رہے ہیں؟ بچا ہو پانی میں پی سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. پی سکتے بھی ہیں، استعمال کوئی دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وضو کے سلسلے میں آپ کو ایک بات یہ یاد رکھنا ہے، جو ہمارے پاس جس کا عمل نہیں ہے یا بہت نہیں سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جیسے آپ مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تحیت المسجد. تحیت المسجد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تحیت الوضو بھی ہے. تحیت الوضو بھی ہے کہ آپ وضو کریں، جب بھی کہیں پر بھی وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے تحیت المسجد ہے تو ویسے ہی تحیت الوضو ہے. تو کبھی بھی آپ، یعنی نارمل موقع پر بھی اگر آپ گھر میں یا کہیں پر بھی مسجد میں آئے، کبھی نماز کے علاوہ عام طور پر، تو آپ وضو کر کے 2 رکعت ایسے ہی نفل کے طور پر تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تحیت الوضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. صحابہ کرام خود بھی اس پر عمل کرتے تھے. تحیت الوضو بھی ہے. عام طور پر تحیت المسجد کا تو لحاظ کرتے ہیں، تحیت الوضو کا نہیں ہے. تحیت المسجد جیسا ہے تو ویسے ہی تحیت الوضو بھی ہے. سمجھ رہے جی؟ اور کچھ وضو کے تعلق سے جو بھی سوالات ہیں آج کر لیں، آئندہ غسل کے بارے میں. اور کوئی سوال وضو کے بارے میں؟ ہاں آگے وضو کے بعد ایک تو ہوں ہے، اور ایک ایسا بھی گردن کا مسا. گردن کا مسا، یعنی گردن کا مسا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے اس میں ایک ایک چیز صحابہ کرام غور کرے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے مسواک کرتے تھے، ایک ایک حصے کو کتنی مرتبہ دھوئے، سر کا مسا کرے، کہاں سے شروع کرے، کہاں تک، یعنی ایک ایک بات اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کلیئر سے ثابت ہے. تو ویسے موقع پر لوگ جو چیزیں نہیں ہیں اس کو بھی لاتے ہیں. گردن کا مسا ہے، گردن کا مسا اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. تو جو کام نہیں ہے تو اس کو لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر اللہ کے نبی کرتے تھے، جو صحابہ کرام باریک باریک چیز بتائے، تو کیا وہ نہیں بتائیں گے؟ تو ضرور بتائیں گے. تو گردن کا مسا ہے، اور اسی طرح یہ کرنا ہے. درمیان میں وہ یہ دعائیں پڑھنا ہے، وہ
چہرہ دھوتے وقت ایک دعا، ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا، ایسا بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. وضو بناتا ہاں یہ بات ہے. وضو کرتے وقت نہیں، جو آدمی ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتا ہے، وضو کی حالت میں رہتا ہے، خاص کر کے حدیث رات کے وقت ہے، من بات وهو طاہر، یعنی کہ رات میں سوتے وقت اگر کوئی آدمی وضو کر کے سویا، اس کے لیے خاص فضیلت ہے کہ فرشتہ جو ہے اس کے سرہانے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو معاف فرما، فإنه بات طاہرا، اس لیے کہ یہ پاکی کی حالت میں سو رہا ہے. تو وضو کی حالت میں سونے کی وجہ سے فرشتے کی دعا، فرشتے کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، یہ فضیلت ثابت ہے اللہ کے نبی سے. جی اور ہاں چیزیں، وضو کرتے وقت آپ نل کھول کے ہاتھ رکھ ڈالنا نہیں، ہاتھ دھونا بولے تو ہاتھ دھونا چاہیے، ہاتھ دھونا چاہیے. ایسا رکھنے سے کیا ہے، مطلب اندازہ نہیں ہوتا کہ آدمی ایک بار دھویا ہے، 3 بار دھویا، 2 بار، اور پھر پانی بھی عام طور پر ویسٹ کرتے ہی ہیں لوگ. تو وضو کے اندر بھی پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ آپ ہر حصے کو جو ہے وہ دھوئیں آپ ہاتھ میں لے کے، یا پھر جیسے دھونے کا طریقہ ہے اللہ کے نبی سے تو ویسا ہی دھونا چاہیے. نل کے نیچے چھوڑ دینا نہیں ہے، نہیں ایسے ہاتھ میں پانی لیا پھر ایسے ڈال لیا. انگلیوں کا خلال کرنا ہے. انگلیوں کا خلال مطلب اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے، صحابہ کرام اس بات کو بھی غور کیے، اللہ کے نبی جب پیر دھوتے تھے تو پیر کی انگلیوں کے بیچ میں خلال کرتے تھے. خلال مطلب گندگی صاف کرنا، گندگی وغیرہ ہے، دھول ہے تو کری انگلی سے اللہ کے نبی صاف کرتے تھے. تو دامے ہاتھ کی کری انگلی سے جو آپ کے پیر ہیں، پیر کی انگلیوں کے درمیان کی گندگی کو، دھول کو جو ہے کری انگلی سے صاف کرنا چاہیے. تو اسے خلال بولتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. جی جی ہاں پانی کی مقدار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد استعمال کرتے تھے. مد اس سے پہلے بتائے ہم آپ کو، مد وغیرہ ہے نا، ادھر ہے مد ہے شاید مد، ایک مد استعمال کرتے ہیں. تو وہی وہ ثابت نہیں ہے کہ نل کھول دے کے ہاتھ رکھ دیے، پیر رکھ دیے اور پانی پڑ رہا ہے، نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو دھونا ہے اور گنتی کا حساب رکھنا ہے. برابر یہ مد ہے، سا مد سا، تو اس میں ہو جاتا ہے. آپ کو ملیں گے بہت سارے جو ہمارے علماء ہیں ان کے بیانات اور پریکٹیکل طریقہ ملے گا آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ کہ اس سے وضو کیسا کر سکتے بول. ہمارا اتنا خالی کلی کرتے تھے اسے. کئی کو ہے بولے تو نہیں یہ آپ تعجب نہیں ہے. پہلے یعنی کہ 15-20 سال پہلے جب لوٹے ہوتے تھے کیا کرتے تھے، جب ہاں سیجا کو لے کے آنا نہیں تو بورنگ مار کو لے کے آنا، تب ایک لوٹے میں پورا کام ہوتا تھا. آج 5 لگتی ہیں. کئی کو بولے تو نزدیک ہے، فری میں ہے، ٹینکی ہے، بور ہے، سب سہولت ہے. تو ضائع، دیکھیے جو بھی چیز ضائع ہے جائز ہے. وہ عبادت کے نام پر بھی اگر آپ پانی ویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ضائع ہے، فضول خرچ ہے اس میں بھی. تو جتنا ضروری ہے اتنا ہی ہے. تو عام پہلے اس بارے میں مسجدوں میں بہت احتیاط ہوتی تھی کہ لوٹے ہوتے تھے مسجد میں تو اس سے وضو کرتے تھے. تو ایک تو پانی بچت ہوتی تھی، آدمی جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرتا تھا. آج کیا ہے، نلا آ گئے ہیں اور وہ بھی کیا ہے، سب نلا کھول کے رکھ دینے کے، سب کھول کے ہاتھ رکھ دے رہے پیر، اور ادھر بات چیت چل رہی ہے، نل کا پانی جا رہا ہے. نہیں کرنا ہے. کہیں کسی بھی مسجد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، یہاں تک کہ آپ تالاب کے پاس بھی ہوں، سمندر کے پاس بھی ہوں، تو آپ کو جتنا پانی ضروری ہے اتنا ہی آپ استعمال کریں. جی ٹھیک. اور جی ہاں وضو کرتے وقت سلام کا جواب دے سکتے ہیں. وضو کرتے وقت سلام کا جواب دے سکتے ہیں. کوئی ضروری بات ہے تو وہ بھی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی ہاں طہارت کر کے نہیں آنا ہے. ایک ہے کہ آپ باہر سے آئے وضو کرے تو وہ الگ چیز ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بیت الخلا سے سیدھا نکلے اور وہاں سے سلام کر دیتے ہیں. وہاں سے نکل کے تو وہ اچھے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ طہارت کیے تھے، جا رہے تھے راستے میں سلام کرے تو اللہ کے نبی پاک ہو کے جواب دیے. تو اس لیے کیا ہے، باقی کی حالت میں رہیں، باقی وضو کرتے ہوئے جواب دے سکتے ہیں. کوئی ضروری بات بھی اگر کیے تو اس سے وضو کوئی خلل نہیں ہوتا ہے. اور کوئی ضروری سوال؟
پانی نہیں تو کیا کرنا, آئندہ انشاءاللہ, آئندہ اتوار پانی نہیں تو کیا کرنا, بلکہ اب تو بھائی پانی ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ آئندہ ابھی وضو ہے, پھر اس کے بعد آئندہ اتوار غسل ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم بولیں گے. یہ ترتیب ہے پوری انشاءاللہ, تو اس حساب میں جائیں گے انشاءاللہ. جی بولیے. میں آپ کے معلوم کر لے کیا بنا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر ہوا خارج ہو گئی اور جا کے آپ وضو کر کے آئے, تو پھر آ کے کہاں سے پڑھنا نماز؟ کہاں پورا مکمل پڑھنا ہے, مکمل پڑھنا ہے, مکمل نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت پڑھ رہے تھے, اتحیات میں وضو ٹوٹ گیا, کیا کرتے جا کے؟ وضو کر کے آ کے اتحیات بیٹھ کے سلام پھیرتے ہیں؟ نہیں, تو مکمل پڑھنا ہے. تو حدیث کے الفاظ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ, چاہیے کہ وہ اپنی نماز دہرا لے. وَلْيُعِدْ, اعاد یعید, دہرانا, ریپیٹ کرنا. تو اللہ کے نبی سے الفاظ یہی ہیں کہ آدمی نماز دہرا لے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, صحیح آگے ہے. تو وضو کے اتنے ضروری, یہ چند ضروری مسائل تھے. ایک مرتبہ پھر آخر میں دیکھ لیں. وضو صحیح تلفظ ہے, وضو کے فرائض ہیں 7. نیت, چہرہ دھونا, ہاتھ مسح کرنا, پیر دھونا, ترتیب یعنی جو ترتیب سے ہے وہی ترتیب, اور گیپ نہ ہو یعنی زیادہ لیٹ نہ کریں آپ. یہ ہے وضو کب کب کرنا ضروری ہے. نماز کے لیے, قرآن کے لیے اور طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بغیر وضو کے یہ کام نہیں کر سکتے, نماز پڑھنا, طواف کرنا وغیرہ. یہ 5 چیزیں کیا ہیں. آپ وضو سے تھے تو وضو ٹوٹ گیا, تو وضو ٹوٹنے والی چیزیں کیا ہیں بولے تو یہ سبیلین, انسان کی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز خارج ہو. دوسری ہے ہوا. تیسری ہے نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. چوتھا ہے ہاتھ, شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے. 5واں ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے. ٹھیک ہے, وضو اس سے ٹوٹتا ہے. اگر یہ ہوا تو وضو کرنا ہے, نہیں ہوا آپ کا وضو باقی ہے تو وضو, ایک وضو سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھے آپ, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز تک آپ کا وضو باقی ہے, تو ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو ایک وضو, اگر وضو پھر وضو کر لیں تو کوئی حرج نہیں, وضو کر سکتے ہیں بالکل, لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی کہ ایک نماز ہو جائے پھر اور ایک نماز کے واسطے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو بھی وضو کرنا ضروری بلکہ نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن واجب کے درجے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کی طرف سوال, چٹھی لکھ کے بھیجیں, پیپر کاغذ. تو پھر جو بھی درس ہے وہ شروع میں آئے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی, درمیان میں آنے سے آدھے سارے باتیں سمجھ میں آئیں گے. تو اس لیے کیا ہے آئندہ سے وقت پر آئے, اور یہ جو بھی جتنے بھی دروس ہیں انشاءاللہ ایسے لگاتار ہوں گے. آج وضو کا ہو, پھر انشاءاللہ آگے غسل کا اور اس سے جڑے ہوئے اور مسائل کا علم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھی باتیں سنے ہیں, سیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ان باتوں پر عمل کی صحیح توفیق عطا فرمائے, اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا پڑھ کے اٹھیں, آئندہ اتوار کر لیں گے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. چائے کا